السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ محترم سامعین، جس طریقے سے روز اول سے ہم امام علی علیہ السلام کے حکیمانہ اقوال، یا یوں کہہ لیں کہ ایسی باتیں جو واقعاً ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ معصومین کی باتیں کبھی بھی بے معنی اور بیہودہ نہیں ہوتی ہیں۔ معصوم کا ہر کلام، ہر لفظ، ہر جملہ ہمارے لیے سود مند اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ آج ہم جس کڑی کو بیان کریں گے، آج 9 محرم ہے، یعنی یہ 9واں جلسہ ہے کہ ہم نہج البلاغہ سے مولا کے حکیمانہ قول کلمات کثار میں سے جو باتیں بیان کر رہے ہیں، اس میں سے 9ویں بات ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ امام علی علیہ السلام نے جھوٹ کے سلسلے میں جو ہمیں بات فرمائی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، انسان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ کے ضمن میں جو بھی احادیث یا قرآن کی جو آیتیں آئی ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہوں گی۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو جھوٹ بولنے والے لوگوں سے یا ان کی دوستی سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہے وہ سراب کی مانند ہوتے ہیں۔ سراب کو ڈیفائن کرتے ہوئے بتا دوں، یعنی ایسے ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور بتاتے ہیں۔ اور سراب کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ پانی میں، اگر ہم سمندر کے کنارے جا کے کھڑے ہوں گے، ساحل دریا، تو ہمیں کس طریقے سے جھاگ دکھائی دیتا ہے، ایسا ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ہے، مگر اگر انسان وہاں پہ پہنچے گا، اب چاہے وہ کشتی کے ذریعے پہنچے یا خود تیر کے پہنچ جائے، تو وہ جو دکھ رہا تھا جھاگ نما، یا کوئی چیز محسوس ہو رہی تھی کہ وہ پانی کے اوپر ہے یا اس سطح پہ ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں رہے گی، یعنی گویا ختم ہو گئی۔ یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ بہت کچھ ہے، وہ ہمارے لیے دور نہیں تھا، بہت نزدیک تھا، مگر جب ہم نزدیک گئے تو وہ دور ہو گیا ہمارے لیے، یعنی کچھ بھی نہیں رہا وہ ہمارے لیے۔ تو بس جھوٹا انسان ایسے ہی ہے، یعنی اتنا فاسد ہوتا ہے ایسا انسان، اتنا فساد برپا کرنے والا ہوتا ہے کہ ایسوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں سے پرہیز کرنا چاہیے، دوری اختیار کرنا چاہیے۔ ایک شخص ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں، تو یہ تینوں میں سے میں کیا چھوڑ دوں، یعنی کون سا گناہ چھوڑ دوں؟ تینوں گناہ ہے، چوری کرنا بھی گناہ ہے، زنا کرنا بھی گناہ ہے، اور جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے۔ تو رسول کہتے ہیں تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب یہ رسول کی بات پہ عمل پیرا ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب ایک دفعہ جب یہ زنا کرنے کی نیت سے جب باہر نکلتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ میں جا تو رہا ہوں زنا کرنے کے لیے، اگر راستے میں مجھے رسول مل گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور اگر میں نے جھوٹ بولا تو رسول نے تو مجھ سے کہہ دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور میں نے ترک کیا ہے، یعنی اب جھوٹ نہیں بولوں گا، تو وہ زنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ نتیجہ یہ نکلا عزیزوں کہ دیکھیے جھوٹ جو ہے وہ تمام گناہوں کو سمائے ہوئے ہے، یعنی رسول نے کہا جھوٹ چھوڑو، تو جب وہ جھوٹ چھوڑا تو زنا بھی اس کا چھوٹ گیا اور پھر چوری بھی چھوٹ گئی،
یعنی جھوٹ جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے. جھوٹ انسان نے چھوڑ دیا تو اور برائیوں سے بھی انسان اپنے آپ چھٹ جائے گا. ہمارے 11ویں آقا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر ہم تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیں, قفل کر دیں, تالا لگا دیں, تو اس کی جو چابی ہے وہ ہے جھوٹ. دیکھیے یعنی وہ چابی سے ہی دروازہ کھلے گا. جب ہم دروازے میں تالا لگا دیتے ہیں تو وہ تالے کی چابی ہوتی ہے نا, تو ویسے تمام برائی کی جو چابی ہے وہ جھوٹ ہے. اگر ہم جھوٹ کو ہی کنٹرول میں رکھے رہیں گے تو تمام برائیاں کھلنا ہی نہیں پائیں گی. اور اگر ہم نے وہ چابی کھول لی یعنی جھوٹ بول دیا تو بس تمام گناہ بھی ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو جائے گا ہمارے. یعنی ہم پھر سوچیں گے نہیں کہ یہ گناہ ہے, کیونکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اتنی لذت حاصل کر لیتا ہے کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے, یعنی برا کام کر رہا ہے یا اچھا کام کر رہا ہے. کیونکہ شیطان وہ چیز کو, اس گناہ کو, اس بری چیز کو اتنا اچھا اس کو پیش کرتا ہے اس کے سامنے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے جتنی بھی برائیاں ہیں تو ہر ایک برائی کے لیے ایک تالا رکھا ہوا ہے. اب یہ جو برائیوں کا تالا, تمام برائیوں کے جو تالے ہیں, تو وہ تالے کا نام ہے شراب. اور شراب سے بھی بدتر شے ہے جھوٹ. یعنی تمام برائیوں کا تالا ہے شراب. شراب حرام ہے ہمارے مذہب میں, جسے پینے سے انسان مست ہو جاتا ہے, مدہوش ہو جاتا ہے. یعنی ایسی چیزیں جو انسان کو نشہ آور کر دے, مست کر دے, انسان کو مدہوش کر دے, اس کا کھانا اور پینا حرام ہے. تو شراب بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے. تو انسان نے جب, امام کہہ رہے کہ تمام یعنی برائیوں کے تالے ہوتے ہیں, تو تمام برائیوں کا تالا جو ہے وہ شراب ہے, اور جھوٹ جو ہے وہ شراب سے بھی بدتر ہے. کس طریقے سے کہ ایک جو شرابی انسان ہوتا ہے, یعنی اس بات کو اور اپنے جملوں میں وضاحت کر کے مولائی کلام کو پیش کرنا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑی وضاحت دے دو تاکہ انسان کے بات سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پہ بولنے کا مطلب کیا ہوا مولا کا, کہ کیوں جھوٹ شراب سے ہی بدتر ہے اور تمام جو برائیوں کا جو تالا ہے وہ شراب ہے. کیونکہ شرابی انسان جو جب شراب پیتا ہے تو وہ مست ہوتا ہے. اب وہ اپنی مستی میں جب گناہ کرتا ہے تو مدہوشی میں رہ کے گناہ کرتا ہے, یعنی اسے پتہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب وہ ہوش میں ایک بار آ جائے گا اور جب اسے کہا جائے گا کہ تم ایسا کر رہے تھے اس حالت میں, جب تم شراب کی حالت میں تھے, یعنی شراب پیے ہوئے تھے, تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں ایسا کر رہا تھا. یعنی اسے یاد بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایسا کر رہا تھا, اتنا وہ مدہوش تھا. تو وہ مدہوشی میں گناہ کرتا ہے. اور ایسی کنڈیشن میں ایک شرابی چالاکی اور عیاری اور مکاری سے کوئی کام نہیں لے سکتا, کیونکہ اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے نا. عقل پہ اتنا وہ شراب حاوی ہو چکی ہوتی ہے کہ انسان مست ہو جاتا ہے شراب پی کے. مگر اسی کے اپوزٹ یعنی شراب سے بدتر جو چیز ہے وہ جھوٹ ہے. تو جھوٹا انسان ایسا ہوتا ہے, وہ کیوں بدترین انسان کہا گیا ہے کہ شرابی سے بھی بدتر ہے, کہ وہ باہوش ہوتے ہوئے کام کر رہا ہے. شرابی مدہوش ہو گیا, مست ہو گیا, عیاری نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ عقل کام نہیں کر رہی اس کی. مگر جو جھوٹا انسان ہوتا ہے اس کی عقل بھی کام کرتی ہے, ہوش میں بھی ہوتا ہے, مدہوش بھی نہیں ہوتا ہے, اور اپنی چالاکی اور مکاری اور عیاریوں سے شرابی سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. کیونکہ ایک جھوٹ ایسا ہوتا ہے عزیزوں کہ پورے پورے گھر کو تباہ کر دیتا ہے, پوری پوری سوسائٹی کو تباہ کر دیتا ہے. اور جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے تو 1000 جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے. یہ مثال دی جاتی ہے نا, بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ سے 1000 جھوٹ نکل کے آ جاتے ہیں, کیونکہ سہارا مل گیا نا. جب انسان ایک بولا, ایک بولنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوئی تو دوسرا بھی بولے گا, تیسرا بھی بولے گا, یعنی اب اسے شے مل گئی, جذبہ مل گیا, حوصلہ مل گیا. اور یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ میں کتنا برا کام کر رہا ہوں, جبکہ اس کو زنا سے تجویز دی گئی ہے, یعنی جھوٹا انسان گویا زنا کر رہا ہے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے عزیزوں. ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہمارے رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہیں گناہ کبیرہ بتانا چاہتا ہوں, یعنی وہ گناہ جس کو اللہ نے کبیرہ کہا ہے, بڑے گناہ کہا ہے. اس میں سے پہلا یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے, یعنی جو انسان اللہ کے ساتھ شراکت کرتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتا ہے, یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے, سب سے بڑا گناہ. دوسرا جو آقے والدین ہو چکے ہیں, یعنی نافرمان اولاد جو اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتی, اطاعت نہیں کرتی, ان کی مطیع نہیں ہے, ان کی بات نہیں مانتی ہے, تو یہ گناہ کبیرہ کر رہی ہے ایسی اولاد, اور والدین کی آنکھ ہو چکی ہے. اور تیسرا جھوٹ بولنے والا,
یعنی جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بھی بولنا گناہ کبیرہ میں ہے عزیزو۔ اور پھر اسی میں ہی آگے اور بھی حدیث میں منافق کی بھی علامت بتائی گئی ہے کہ جھوٹا انسان جو ہے وہ منافق ہوتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ منافق کس طریقے سے؟ کیونکہ منافق کی بھی علامتیں بتائی گئی ہے کہ منافق کو ہم پہچانیں گے کیسے عزیزو۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، یعنی کبھی بھی وہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ جو وعدے کو پورا نہیں کر رہا ہے، اب سمجھ جائیے اس کا شمار کس میں ہو رہا ہے۔ اگر اس میں سے ہم لوگ بھی ہیں تو ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، سنوار لیں۔ تو منافق وعدہ خلافی کرتا ہے۔ منافق کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، یعنی وہ باتوں کا بھی امین نہیں رہے گا۔ اگر ہم اس سے کہیں گے نا کہ یہ بات نہیں کہنا، تو وہ اتنا اور جا کے دوسرے میں کہہ دے گا، اور ایسا ہوتا ہے عزیزوں۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ کسی نے مال ہمارے پاس رکھا ہے لا کے، تو بس وہی امانت ہو گئی، اس کو ہم صحیح سے رکھے، پھر جب وہ آئے گا لینے کے لیے تو ہمیں اسے دینا ہے، واپس پلٹانا ہے۔ نہیں عزیزوں، باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ کسی نے ہمیں کوئی بات کہہ دی اور کہہ دیا کہ بھئی فلاں سے نہیں کہنا، یا بس اسے کہنا ہی نہیں، اپنے تک کا ہی رکھنا، تو یہ بھی ایک امانت ہو گئی ہے ہمارے لیے۔ اب ہمیں رکھنا نہیں، کسی کو یہ بات کو بتانا نہیں ہے، کسی سے شیئر نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ انسان نے ہمیں کچھ سمجھا ہے تو ہم سے شیئر کیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے ہم اس کا پاس و لحاظ رکھیں، اس کی باتوں کو عیاں نہ کرے، اجاگر نہ کرے دوسروں میں۔ مگر منافق ایسا نہیں کرے گا، وہ امانت میں خیانت کرے گا، چاہے بات ہی کیوں نہ ہو کسی کی، اور جھوٹا ہوتا ہے منافق، کیونکہ وعدہ خلافی اس کے اندر ہے، امانت میں خیانت اس کے اندر ہے، تو جھوٹ بھی تو آرام سے بول ہی لے گا، یعنی جھوٹ بولنے میں اسے کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، آرام سے جھوٹ بول لیتا ہے۔ تو یہ منافق کی علامتیں رسول نے فرمائی ہیں۔ پھر کسی نے رسول سے کہا کہ رسول، یعنی کیسے انسان کا کردار پتہ چلے گا کہ یہ کس کردار کا مالک ہے اور جہنم میں پھر اس کو ڈالا جائے گا؟ تو رسول کہتے ہیں ایک انسان کا کردار ویسے پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے نا، تو اس کے جھوٹ بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سے کردار کا مالک ہے۔ دیکھیے جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے کی بات آ گئی کہ حق سے دور ہونا، یعنی جھوٹا انسان حق بات نہیں بولے گا، کبھی بھی نہیں بولے گا، ہمیشہ ناحق بولے گا، باطل بولے گا، برا بولے گا، صحیح بات سوچے گا بھی نہیں، یعنی مثبت سوچ اس کے پاس ہے ہی نہیں، منفی چیز ہے اس کے پاس، پازیٹیوٹی ہے ہی نہیں، نیگیٹیوٹی ہے اس کے پاس۔ اس لیے پہلے مرحلے پہ بات آ گئی کہ وہ حق سے دور ہو جاتا ہے۔ جھوٹا انسان حق سے دور ہو جاتا ہے، اور جب حق سے دور ہو جاتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کے پاس حق نہیں ہے، یعنی ناحق پرستوں کے پاس ایمان بھی تو نہیں ہے، تو وہ کافر ہو گیا، اور کافر جو ہے وہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کافروں کے لیے جہنم کا۔ کافرین جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ تو بس جھوٹا انسان بھی کافروں کی طرح ہی ہے، وہ بھی وارد جہنم کیا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو انسان مومن ہوگا وہ کبھی جھوٹ نہیں کہے گا۔ دیکھیے جو لوگ کسی پہ بہتان باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، تو وہ اللہ کی آیتوں پہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، یعنی انسان جو جھوٹ بول رہا ہے یا کسی پہ جھوٹ باندھ رہا ہے یا کسی پہ تہمت لگا رہا ہے، ایسا انسان اللہ کی آیتوں پہ ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اگر ایمان رکھتا تو نہ جھوٹ بولتا نہ جھوٹ باندھتا۔ اسی لیے جھوٹا انسان مومن نہیں ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو تو بہت آسانی سے کہتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو مومنہ ہیں، کیونکہ ہم تو اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ بے شک ہم اہل بیت کے ماننے والے عزیزوں، مگر ماننا ایک الگ موضوع ہے، اور اس بات پہ پورے کھرے اتر کے آنا ایک الگ موضوع ہے۔ مان لینا ہر چیز نہیں ہوتا عزیزوں۔ ہم نے تو ایسے مان لیا اللہ ایک ہے، پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے۔ اب اللہ جب ایک ہے تو اس کو دلیلوں کے ساتھ واضح بھی کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ پنجتن پانچ ہے کہ اللہ نے پنجتن کو ہمارے لیے خلق کرا کہ ہمارے ہدایت کے لیے آئے، امام آئے، معصوم آئے، 1,24,000 انبیاء آئے، 12 امام، 14 معصومین آئے ہماری ہدایتوں کے لیے۔ تو ہم کیسے ان کو پہچانیں گے؟ صرف پہچان لینا کافی ہے نہیں، وہ جو باتیں بتا رہے ہیں اس پہ عمل بھی کرے، تب واقعاً حقیقی معنی میں ہم مطیع اور مومن کہلائے جائیں گے۔ تو مومن ہونا آسان بات نہیں ہے، ایمان والا ہونا آسان بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے رسول کہہ دو ان سے کہ ابھی یہ اسلام لے کر آئے، یعنی انہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، ابھی ایمان تو ان کے قلوبوں میں بھی داخل نہیں ہوا ہے، یعنی ان کے دلوں میں ابھی ایمان جگہ نہیں لیا ہے۔
تو واقعی ایمان والا وہ انسان ہوگا جو سچا انسان ہوگا، جو صادقین میں سے ہوگا، جو کافرین اور منافقین میں سے نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے چاہیے کہ جھوٹ سے انسان اجتناب کرے، جھوٹ سے پرہیز کرے، کیونکہ جھوٹ یہ بہت بدترین شے ہے، یہ بہت بری شے ہے، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اب وہ بھی ایک دو فرشتوں کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو ایک دو فرشتے اس کے اوپر لعنت کریں گے، بلکہ 70,000 فرشتے اللہ کے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی ایک جھوٹ بولنے سے 70,000 فرشتے ہمارے لیے لعنت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کتنی اچھی بات ہے کہ ایک سچ بول دے انسان، مگر ہمیں سچ بولنے میں اتنی شرم آتی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ آج زمانہ ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ ہم نے بجائے سچائی کے جھوٹ کا ہی سہارا لے کے اور زندگی بس ویسے ہی چل رہی ہے، کیونکہ جھوٹ کو ہم نے سچ بنا دیا ہے، جبکہ ہے اصل میں وہ جھوٹ، مگر باتوں میں چاپلوسی کر کے اور چالاکیاں کر کے انسان اپنی باتیں ایسی منا لیتا ہے اور ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ گویا انسان سچ مان لیتا ہے، جبکہ وہ حقیقت نہیں ہے، وہ تو باطلیت ہے۔ بہرحال تو انسان کو چاہیے کہ ایک جھوٹ، 10 جھوٹ، 100 جھوٹ، کتنے بھی جھوٹ ہو تمام سے پرہیز کرے، کیونکہ انسان اگر یہ جھوٹ سے نہیں بچے گا تو پھر میں نے کہہ دیا کہ معصوم کی حدیث ہے کہ پھر جب انسان نے چابی کھول دی اور جب ایک بار وارد کمرہ ہو جائے گا تو کمرے میں برائیاں ہی برائیاں ملیں گی، دیکھیے وہ چابی تو جھوٹ تھی، جب ہم نے کھول دی، جھوٹ ہی بول دیا تو اب تمام گناہ ہم کریں گے، ہم غیبت بھی کریں گے، زنا بھی کریں گے، چغل خوریاں بھی کریں گے، فساد بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، لوگوں کو ناحق ستائیں گے بھی، لوگوں کا ناحق مال بھی کھا لیں گے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، یعنی بہت سے گناہ، یہ تو میں نے کچھ نہیں گنا ہے۔ گناہ کبیرہ کتاب 2 جلدوں پہ مشتمل ہے، آیت الدستغیث شیرازی صاحب کی، اس پہ دیکھے انسان رجوع کرے اس کی طرف جا کے کہ اس میں کتنے گناہ انہوں نے گنائے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ جو ہماری زندگی ہے بس جو ہم کھا رہے پی رہے پہن رہے بس یہی زندگی نہیں، جب ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعاً کتنی برائیاں بھی ہے جس سے ہمیں پرہیز کرنے کے لیے اس زندگی میں کہی گئی ہے۔ اگر ہم نہیں پرہیز کریں گے، ہم نہیں بچیں گے تو ہم ختم بالخیر، ہماری عاقبت ختم بالخیر نہیں ہو سکتی، ہمارا خاتمہ پھر ایمان پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب انسان زندگی میں مومن نہیں رہے گا، زندگی میں ایمان نہیں قبول کرے گا، تو مرنے کے بعد کیا دلیل دی جا سکتی ہے یا مرتے وقت یہ انسان ایمان والا مر جائے؟ تو اس لیے چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں ہی اس طریقے سے عمل پیرا ہو جائے کہ زندگی کو بھی اپنی خوب کر لے اور آخرت کو بھی اپنی خوب بنا لے۔ یہ کہا جاتا ہے انسان جو چیز کماتا ہے، جیسے ابھی دنیاوی طور پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہم بڑے بڑی تجارت میں، بڑے بڑے کام میں اور بڑے بڑے اداروں میں اگر کام کریں گے تو تبھی ہم سوچیں گے کہ ہاں یہ بہت بڑے کمانے والے ہیں، مگر کتابوں میں جو ہمیں جھوٹ کے سلسلے میں بات ملی کہ انسان سب سے زیادہ جو چیز کماتا ہے وہ جھوٹ بولنے سے کماتا ہے۔ کیا چیز کما رہا ہے؟ گناہ۔ یعنی انسان مفت میں بیٹھے بیٹھے گناہ خرید رہا ہے، کس کے ذریعے سے؟ جھوٹ کے ذریعے سے عزیزوں۔ اور انسان کیا سوچ رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر رہا ہوں میں، کیونکہ جھوٹ اس کے لیے جھوٹ ہی نہیں ہے نا۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کریں، جب جھوٹ سے پرہیز کریں گے تو اپنے آپ اور گناہوں سے ہم پرہیز کر لیں گے۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے شیطان کے لیے بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے اس کے لیے جھوٹ بہت آسان ہے، کیونکہ تمام فساد اور برائیاں پھیلانے والا یہی ابلیس، یہی ملعون ہی ہے جو انسان کو ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے اور وسواس دلاتا ہے، خناس دلاتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ سرما بھی لگاتا ہے، وہ نسوار بھی کرتا ہے اور اپنے انگلی میں چھلا بھی پہنتا ہے۔ اب اس کو واضح کر دوں کہ سرما لگانے سے مطلب ایسا ہے، یعنی شیطان کا سرما لگانا ایسا ہے گویا جو انسان سست اور جو انسان ناکامی کی طرف جاتا ہے، یعنی اسے کوئی کام کرنے کا شوق و جذبہ پیدا نہیں ہوتا، ہر کام میں سستی اور نڈھال رہتا ہے،
تو گویا یہ آنکھوں کا سرما ہو گیا شیطان کے لیے کہ شیطان خوش ہے ایسے انسان سے کہ ہاں بھائی تم اللہ والے نہ بنو، تم ہر چیز میں سستی دکھاؤ، نہ ایسا انسان عبادتوں میں آگے ہے، نہ ایسا انسان اللہ کی راہوں میں آگے ہے، نہ ایسا انسان جو عالم دین کو ایک عمل کہتے ہیں یا کوئی بات بتاتے ہیں یا کوئی ایک انسان کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو ایسا انسان سننا پسند کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے اپنی بیکار باتیں اور فضولی یہ سب چیزوں میں اچھا لگتا ہے۔ تو ایسا انسان شیطان کی آنکھوں کا سرما بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ وہ انگلی میں چھلا بھی پہنتا ہے، تو انگلی میں چھلا پہننا یہ جھوٹ ہے، جو انسان جھوٹ بول رہا ہے تو وہ شیطان کے انگلی کی چھلے کے مانند ہے۔ بہت بڑی بات ہے عزیزو، یعنی شیطان نے اپنے انگلی پہ ہمیں لے لیا ہے، اب ہم اس کی کٹ پتلی ہو رہے ہیں۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے یہ سوچ لے، ہوشیار ہو جائے اب سے کہ پروردگار واقعاً ہمیں اس گناہ کبیرہ سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ جو انسان جھوٹ بول رہا ہے بس وہ شیطان کے ہاتھ میں ہے، یعنی شیطان اس کو جیسا چاہے گا ویسا کرے گا کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور نسوار کرتا ہے تو نسوار سے مراد کہا گیا ہے کہ جو غرور و تکبر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی جن کے اندر غرور اور تکبر جیسی چیزوں نے جگہ لے لی ہے، وہ شیطان کے نسوار کرنے کے مانند ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ چیزوں سے پرہیز کریں، بچیں۔ اگر نہیں بچیں گے تو پھر ہم شیطان کے لشکر والوں میں ہیں، ہم اللہ اور اہل بیت کے لشکر والوں میں نہیں ہیں۔ کیونکہ دیکھیے جھوٹ، یہ تمام جھوٹ کی جو فساد میں نے آپ کو بتائی، مفاسد بتا دی کہ جھوٹ اتنا فساد کھڑا کر دیتا ہے کہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، بلکہ میں نے کہا سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور واقعاً یہ حق بات ہے کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو وہ تو یہ سوچتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، مگر طرف مقابل میں جو نقصان ہوتا ہے اور جس کا نقصان ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے۔ حالانکہ جو جھوٹ بولنے والا انسان ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان ہے، مگر وہ اپنا نقصان سمجھ ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لذت لے رہا ہے۔ ہر گناہ سے انسان لذت ہی تو حاصل کرتا ہے، تبھی تو گناہ کر رہا ہے، ورنہ گناہ انسان کرے ہی نہیں۔ شیطان اتنا جلوہ کر کے اور اتنا اچھا اور اتنا خوبصورت اس چیز کو، اس گناہ کو انسان کے سامنے رونما کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں مثال دے دوں، مولانا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے ایک سانپ کی مانند ہے۔ سانپ کس طریقے سے زمین پہ بل کھاتا ہوا چلتا ہے، اور اگر سانپ بھی بہت مختلف قسم کے اللہ نے سانپ بنائے ہیں اس دنیا میں، اس کے اوپر الگ الگ چمڑی ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی سانپ ہوتے ہیں کہ بہت خوبصورت بھی ہوتے ہیں، ان کی جو اسکن ہوتی ہے اوپر کی وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ اب اگر ایک چھوٹا بچہ اس سانپ کو دیکھے گا، چھوٹا بچہ سے مراد ہے کہ جو ابھی اچھے طریقے سے چل نہیں سکتا ہے، یعنی ابھی عقل و شعور نہیں رکھ رہا ہے، اب جب وہ بچہ دیکھے گا تو وہ فوراً اس کی طرف لپکے گا، جائے گا۔ اب اسے تھوڑی پتہ ہے کہ یہ سانپ ہے، اور اگر بچے نے چھو دیا، پکڑ لیا اس کو، تو وہ پلٹ کے اس کو کاٹ لے گا، اور اگر وہ زہریلا سانپ ہوا تو بچے کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی دنیا اتنی زہریلی ہے، اتنی خراب شے ہے، مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہہ رہے عزیزو۔ تو یہ جھوٹ بھی سمجھ لو ایک زہر کی طرح ہے کہ انسان جب جھوٹ بولے گا، جو زہر اگلتا ہے انسان، وہ زہر اتنا اثر کرتا ہے کہ پورا معاشرہ خراب ہو جائے گا، اور ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فساد پیدا کر دیتا ہے جھوٹ پورے معاشرے میں۔ اور جھوٹ بولنے والا انسان اتنا نظروں سے گر جاتا ہے کہ کوئی اس سے رائے مشورہ نہیں لیتا۔ لیکن انسان کو پتہ ہے نا، دیکھیے جب تک نہیں پتہ ہے کہ یہ انسان جھوٹ بولتا ہے تو انسان اسے رائے مشورہ بھی لیتا ہے، اسے اپنی بیٹھک میں بٹھاتا بھی ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی ہے، اس کے ساتھ ہم کلام بھی ہوتا ہے، مگر جب اس کی سچائی پتہ چل جاتی ہے کہ بھئی یہ جھوٹا انسان ہے، یہ تو مکار ہے، یہ تو دغا باز ہے، تو لوگ ایسے کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور ایسے سے رائے مشورہ بھی نہیں لیتے، کیونکہ اس کو رائے مشورے کے لائق سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر وہ واقعاً لائق پر ہوتا تو اس سے مشورہ لیتے، اس لیے جھوٹا انسان مشورہ دینے کے لائق بھی نہیں رہتا۔ تو یہ جھوٹا انسان اپنی ویلیو خود گرا دیتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ سچ کا ساتھ دے اور سچ کہے، کیونکہ سچ اور حق یہ ایسی چیز ہے کہ امام علی کا ہی ارشاد ہے، حق جو ہے وہ کڑوا ہے۔ اور واقعاً صحیح بات ہے عزیزو، حق اتنا کڑوا ہے کہ جب انسان، اور خصوصاً آج کا جو معاشرہ چل رہا ہے، جب ہم حق بات بولتے ہیں نا تو بہت برا لگ جاتا ہے انسان کو،
مگر یہیں پہ اگر ہم ناحق بولیں گے تو وہ بڑا پسند آ جاتا ہے انسان کو، جبکہ اس میں نہ تمہارا فائدہ اور نہ جو بول رہا ہے اس کا فائدہ ہے، کسی کا فائدہ نہیں ہے، مگر ناحق بولے نا اس لیے واہواہی ہو گئی۔ اسی لیے حق بات جو بولی جاتی ہے یا حق بات جو ممبروں سے بتائی جا رہی ہے، وہ بات کو انسان کو سمجھنا بھی چاہیے اور عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان جہاں ناحق محفل چل رہی ہے اور ناحق باتیں ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ شامل ہو کے ان کے ساتھ رہ کے ناحقوں میں اپنا بھی شمار کر لے، لیکن جو انسان جیسا رہے گا روز محشر ویسے ہی انہی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا۔ عزیزوں یہ یاد رکھیے گا، ہم اس دنیا میں جس کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، جیسے زندگی کر رہے ہیں ویسے اس دنیا میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ پھر کل ہمارے پاس کوئی یہ اعتراض اور کوئی سوال جواب نہیں رہ جانا چاہیے کہ بھائی ہم تو دنیا میں بڑے اچھے تھے، پھر ہمارا حشر ایسا کیوں ہوا؟ ہم سچوں کے ساتھ تھے تو سچوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے روز محشر، اور جھوٹوں کے ساتھ تھے تو جھوٹوں کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے روز حشر، کیونکہ حساب کتاب ہمارا اسی طریقے سے لیا جائے گا، ہمیں وہی گروہوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، وہی لوگوں میں ہم اٹھائے جائیں گے۔ اور جو جھوٹ بولنے والا انسان ہے روز قیامت، اس کے منہ سے اتنی بری بو آئے گی، بدبو، کہ ہر انسان پہچان لے گا یہ جھوٹا انسان ہے، یعنی لوگوں کو اہل محشر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا میں بہت جھوٹ بولتا تھا۔ وہ بدبو سے، وہ اتنی بری اسمیل سے وہ پہچانا جائے گا۔ اور یہ جب انسان دنیا میں جھوٹ بولتا ہے نا تو یہ بدبو جو اس کے منہ سے نکلتی ہے آسمان کے فرشتے تک کا اس کو محسوس کرتے ہیں۔ سوچئے کہ ایک انسان جھوٹ یہاں بول رہا ہے فرش پہ، اور عرش تک کا یہ اسمیل جا رہی ہے، اور جب فرشتوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انسان نے جھوٹ کہا ہے تو وہ اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اس کے اوپر ملامت کرتے ہیں، اس کی سرزنش کرتے ہیں۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم سرزنش والوں میں ہمارا شمار کروائے یا پھر ایسے لوگوں میں ہمارا شمار ہو کہ جو واقعاً سچ بولنے والے، حق بولنے والے، حق کا ساتھ دینے والے اور ناحق سے بچنے والے لوگوں میں سے ہو۔ بہرحال بات کو یہیں اختتام اور خاتمہ دیتے ہوئے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اس عظیم گناہ سے محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ جو بھی بیمار ہے بے حق کے چاہت معصومین تمام کو شفائے مکمل عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔